استقبال رمضان۔ شعبان ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ شعبان بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور فرضیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے آقا امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ جو میرے نبی کا مہینہ ہو بھلا وہ کب کسی تعریف کا محتاج رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب و شعبان میں برکت کی دعا۔ جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی رجب و شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور ساتھ ہمیں تاکید فرمائی کہ خیریت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی دعا کثرت سے کیا کرو۔ در حقیقت یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کی بہتات ہوتی ہے، اور جو مسلمان بھی اسے پائے اسے خوب سے خوب تر گزارنے کی ہر ممکن جدوجہد کرے تاکہ خدا تعالیٰ کے ان بے حساب خزانے سے محروم نہ رہ سکے۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں رمضان شریف کی تیاری کی ترغیب دی۔ بلا شبہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہ مہینہ بڑی عظمت کا حامل ہے، جس میں انسان اپنے معاملات، اخلاق اور عبادات کو نکھار سکتا ہے اور ماہ رمضان خوب گزارنے کے لیے بہترین لاہ عمل تدبیر کر سکتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کر کے اپنا ربط خدا تعالیٰ سے بڑھا سکتا ہے، ذکر الہی اور نوافل کے اہتمام کے ذریعے اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ آپ نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت۔ بلا شبہ ماہ شعبان برکتوں اور خوب عظمتوں والا مہینہ ہے اور تمام مہینوں کے سردار ماہ رمضان شریف کی تیاری کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو بندوں کے اعمال اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں اور اس سال مرنے والوں کی فہرست کو ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت سے مغفرت فرماتا ہے۔ نبی کریم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے معلوم کیا کہ تم جانتے ہو کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ رمضان کے لیے اس میں خیر و کثیر کے بہت سے شعبے نکل پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمام مہینوں میں ماہ رجب کی ایسی فضیلت ہے کہ جیسے قرآن کریم کی تمام کلاموں پر اور باقی مہینوں پر شعبان کی ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر، اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات۔ احادیث نبوی کی روشنی میں حضرت علی بن ابی طالب سے ایک ضعیف روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا
کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ آخری شبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ حضرت سلمان الخیر فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں تفصیلی خطبہ دیا۔ اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے روزہ، تراویح، شب قدر، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال خیر کا تذکرہ فرمایا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ شعبان میں رمضان کریم کی خوب تیاری کرے، اس کا بھرپور استقبال کرے، رمضان کے روزے اور تمام عبادات کی صحیح طریقے سے ادائیگی کے احکام و مسائل کی طرف رجوع کرے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے اور آمد رمضان ہم مکمل طور پر تیار، حشاش و بشاش ہوں۔ حرف آخر۔ ماہ شعبان وہ مہینہ خاص ہے جس کی صحیح معنوں میں قدر سے ہم غافل ہیں اور اس قیمتی مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح اپنے دیگر دنیاوی مشاغل میں ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کی خیر و ڈھیر برکتوں سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے والا اور اس کے بعد آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔